اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطالبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹرو ون کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں بزم عقیدت، اور بزم عقیدت میں میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ناظرین، آج ہے 5واں رمضان، ہم 5ویں رمضان کی آج سحری کریں گے اور عشرہ رحمت ہے، اور ہم دعا کریں گے اللہ پاک اس عشرہ رحمت میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم عبادتیں کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ پاک سے، اور اللہ پاک اپنی رحمتیں اپنی برکتیں ہمیں اس رمضان میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، بس میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سامعین، میں اپنے مہمانوں کو آج تعارف کرواؤں گا کہ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں نعت خواں حضرات بھی ہیں، اور ہم نے آج نئے ٹیلنٹ جو بہت اچھا پڑھتے ہیں اور دونوں بھائی مل کے پڑھتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ ہمارے پروگرام میں آئے، اور ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ ہم نئے نعت خوانوں کو لے کر آئیں اپنی اس بزم عقیدت میں، جو کہ ہم نے منسوب کی ہے بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے نام پر، اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم نئے نعت خوانوں کو پروموٹ کریں، ان کو لے کر آئیں، اور میٹرو ون کی جو ہمارا جو اسٹیج ہے اس پہ نئے نعت خواں ہیں اور یہاں سے متعارف ہوں۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں اپنا طاہر قادری اور اپنا ریحان قادری۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے بزم عقیدت میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ دونوں بھائی آئے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بہت بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور میرے ساتھ ایک اور بہت معروف نعت خواں ہیں جناب سید آفتاب قادری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نے آپ کو بھی بہت عروج سے نوازا ہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور بڑے دنوں بعد انشاءاللہ میں آپ کو سماعت کروں گا اپنی بزم میں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ کو موقع ملے گا آپ آئیں گے میری بزم میں۔ تو حاضرین، ہم حمد باری تعالیٰ سے اپنی بزم کا آغاز کرتے ہیں، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں طاہر قادری سے اور ان کے بھائی سے گزارش کروں گا کہ دونوں مل کر حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 قلب کو جس کی رویتی ہے آرزو کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی، اور ہماری بزم عقیدت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا الحمدللہ، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ۔ کب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ ربی 17 سال سے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 17 سال سے، مائک میں بولیں۔ جی 17 سال سے الحمدللہ، دونوں ساتھ ہی ڈویلی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو صرف کراچی میں پڑھا، کراچی سے باہر بھی گئے؟ کراچی سے باہر بھی الحمدللہ، لاہور پنجاب میں بھی محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کراچی والے محبت کرتے ہیں؟ بالکل محبت، جو ہمارا آرگنائزر وغیرہ ہیں سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں، بلاتے نہیں بلاتے؟ بالکل بلاتے ہیں۔ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ بلائیں گے تو ہم آپ کو بلائیں گے؟ نہیں ایسا کوئی معاملہ ایسا ہے نا ہماری فیلڈ میں ایکچولی ایسا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا وہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں جو پڑھنے والے ہیں نا ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ان کی طرف سے وہ معاملہ نہیں ہے نا۔ اچھا، ایسا معاملہ نہیں ہے کا تو ہے، لیکن ان کی طرف سے ان کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں یہی کہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آفتاب بھائی، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، میں تو سن چکا ہوں ماشاءاللہ۔ اچھا، مائک میں بتائیں۔ محفل میں بھی میں باقاعدہ سن چکا ہوں، ایسا نہیں کہ کچھ آج پہلی بار سنا ہے، پڑھا بھی میں نے ان کے ساتھ محفلوں میں۔ اچھا، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ دونوں، بہت اچھا، بہت زبردست، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ بہت دعائیں آپ کے لیے، بہت دعائیں، اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے، اور میں انشاءاللہ اب آپ کو بلاؤں گا، اس میں آپ ہمارے اسپیشل ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ سے پھر کلام بھی سنیں گے۔ ابھی آپ بیٹھیں گے ہمارے ساتھ،
جی آفتاب بھائی آپ کو کیسی لگی ہماری بزم عقیدت؟ آپ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں جب سے مجھے پتہ چلا ہے، اور کل بھی ابھی بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی کل بھی پکچرز وغیرہ دیکھ رہا تھا، اور آپ کی جو کل ٹرانسمیشن تھی بڑی اچھی چل رہی ہے، اور اچھی کیوں نہ چلے کہ آپ خود ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی ہوگی نا، شخصیت ہیں آپ ایک، کوئی ماشاءاللہ میں تو آپ کو ایک ٹائم سے جانتا ہوں، اور خوشی تو اس بات کی سب سے اچھی کہ آج جو ہے وہ میں سوچ کر آ رہا تھا کہ جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ آج آپ نے آنا ہے، جی تو میں بھائی کو ذہن میں رکھ کر میں نے کہا شہزاد بھائی کا ایک ٹائم گزرا ہے، مطلب بہت اچھا ٹائم، جی جی، اور ایک عرصہ گزرا ہے، جب میں یہاں آیا تو شہزاد بھائی اس کو سیٹ کر رہے تھے، میں نے کہا یار یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج یہ پروگرام بھائی کے لیے انہوں نے رکھا ہے باقاعدہ۔ اصل میں آفتاب بھائی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، جو عزتیں ہیں، جو نام ہیں، میں سمجھتا ہوں ذوالفقار بھائی کی وجہ سے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، ورنہ ہم کوئی اتنے خاص نہیں ہے، نہ لوگ ہمیں اتنا جانتے ہیں، بالکل، جو بھی جانتا ہے وہ بھائی کی ریفرنس سے جانتا ہے، بھائی کی وجہ سے ہمیں جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں اپنی بات کروں گا، میری تو کم ملاقاتیں رہی محفل میں، تو میں نے باقاعدہ سنا بیٹھا، لیکن ایک ملاقات ایسی جو خاص ہوتی ہے ایز اے شاگرد یا ایسا روزانہ ملنا جلنا میری کم رہی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی کہیں تذکرہ کیا واللہ، جی یہ نہیں کہ میں کوئی خوش آمدی کر رہا ہوں یا آج بھائی کا پروگرام ہے تو میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، واللہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں بھی تذکرہ اگر کبھی کسی دوست احباب سے بھی ہوا ہے نا نیوٹرل، جو نعت خوانی کے حوالے سے نہیں بھی ہے، جو سنتے تھے صرف، جی جی، انہوں نے بھی اچھے ہی کمنٹس کیے ہیں، الحمدللہ پسند کیا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے جو ملتے جلتے وہی بتا سکتے ہیں کہ بھائی کیسے تھے کیسا نہیں تھے۔ میری ڈی پی پہ ابھی بھی فیس بک پہ آپ جائیں گے تو کم و بیش 3 سال 4 سال قبل پہلے جو لاسٹ میرے گھر پر آئے آج تک وہی لگی ہوئی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اور پہلی مرتبہ میرے گھر پر آئے تھے، یہ آپ کی محبت ہے نا، بس یہ ان کی محبت ہے کہ ٹائم دے دیا تھا، میں تو کبھی وہی نہیں رہا نا، پھر میں نے کہا کہ آئے اور اتنا زبردست پروگرام ہوا، اس کے بعد ملیر میں جو ہے نا ایک محفل تھی، اس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے، تو باقاعدہ میرا نام لے کے کہا کہ آفتاب پیچھے بیٹھے ہوئے، اور ان کی کل محفل تھی، اور محفل کے بعد ڈاکٹر صاحب سے میری بات چیت چل رہی تھی، فہیم دانش صاحب سے، جی جی، تو تذکرہ میں نے کہا یار بہت اچھا پروگرام رہا، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ بیٹھے رہے، سارے ثنا خواہ موجود تھے، بڑا اچھا ایک ماحول تھا، کہنے لگے مجھے جانا تھا ورنہ میں بھی رکتا، اور جب میں نے محفل دیکھی تو مجھے بڑا مزہ آیا، انہوں نے باقاعدہ تعریف کی اس محفل کی نام لے کر، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت اگر کسی کے لیے بات کرے نا تو آپ خود سوچتے ہیں ہر کسی سے ایسے ملتے تھے، اتنی محبت، مجھے تو دیکھیں میرا کم ٹائم تھا لیکن بہت اچھا ٹائم تھا، یہاں تک کہ آپ کو یہ بات یاد ہوگی جو کہ باقاعدہ طور پر شاگرد یا چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے، جو سب رہتے تھے، یہ ہیں اور بھی دیگر ہیں، لیکن شہزاد بھائی اس بات کے گواہ خود بھی ہیں، یہ تھے جب جنازے کا معاملہ جب ہوا تو بارش کا کیسا ماحول تھا، کیسے معاملات تھے، بچہ میرے ساتھ جو ہوتا ہے، ہم لوگ وہاں پہنچے اور ہمیں الحمدللہ سعادت ملی کہ ہم نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ تدفین کہاں ہے، تو اگر مجھے شاید پتا ہوتی تدفین میرے گھر کے پاس ہے تو شاید میں بھی نہ جاتا، جی جی، لیکن میں نے بچے سے کہا کہ جنازہ لازمی پڑھنا ہے، تدفین میں دیکھیں گے پہنچے یا نہیں پہنچے، جنازے کے بعد پتا چلا کہ تدفین قبرستان میں یہاں ہے، اور وہاں بھی الحمدللہ آپ تھے، سب سے آگے ناچیز تھا، یہ بھی میں کہتا ہوں ان کی نگاہ تھی، ان کی محبت تھی کہ اتنا قریب کیا، ورنہ مجھ جیسے بہت سارے لوگ وہاں تھے، میں بالکل قریب تھا، شہزاد بھائی میرے ساتھ وہاں موجود تھے، کیونکہ جگہ تھوڑی سی تنگ تھی، زیادہ لوگ جا نہیں سکتے تھے، تو میں الحمدللہ شروع سے ایک دم وہاں تھا، اور پھر سویم والے دن بھی الحمدللہ مجھے بڑی برکتیں ملی، تو یہ سینئر لوگوں کی دعائیں اور ایسے سارے کاموں سے کامیابی۔ ہاں، اللہ پاک ذوالفقار بھائی کی درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آفتاب بھائی ہماری بزم کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ شہزاد بھائی میں کوشش کروں گا، پڑھ تو میں اتنا اچھا نہیں سکتا، اور ان کی نگاہ کے ساتھ ہی رکھتے ہوئے آپ نے آغاز میں ایک شعر پڑھا تھا، اور یہ کلام جب اپنی لائف میں جب پہلی مرتبہ کسی ٹی وی پہ مجھے موقع ملا تو میں نے یہ کلام ریکارڈ کروایا تھا، کیونکہ میں بھائی کا بڑا پسند کرتا تھا، اپنے دامان شفاعت، جی میں اسی کے چند شعر کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک خالد میں وہ خالد نشمندی صاحب، آمین آمین۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے
سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ناظرین ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہمارے سید آفتاب قادری صاحب نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم عقیدت۔ ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ بزم عقیدت آپ دیکھتے ہیں شہزاد سیدی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نعت خواں ہیں۔ جناب سید آفتاب رضا قادری صاحب نے بہت خوبصورت نعت ابھی پیش کی، اس سے پہلے بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کی ہمارے ریحان قادری صاحب نے اور طاہر قادری صاحب نے۔ اور ہمارے بزم میں ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست الیونس القاسم ویلفیئر کے روح رواں جناب سوروردی صاحب تشریف لے کر آئے، جہاں سوروردی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں جہاں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ جہاں سبزواری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ ماشاءاللہ ہماری بزم میں آئے، تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اچھا مجھے بتائیں، ابھی کووڈ-19 چل رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، کیا آپ کی ویلفیئر کیا کام کرتی ہے؟ الحمدللہ پچھلے سال بھی جو کووڈ-19 ہوا تھا تو اس میں گھر گھر راشن تقسیم کرنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بیمار بھی ہوئے، کا نقصان ہوا، گھر کا فرنیچر تک جو ہے خراب ہو گیا لوگوں کا۔ الحمدللہ جو ہو سکا ہم نے کیا۔ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا، اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو اپنے حصے کا چراغ تھا انہوں نے کیا۔ تو جازب بھائی اس میں کیا آپ کی پوری ٹیم بنی ہوئی ہے؟ انہیں سے ہوتا ہے جو ڈونیشن وغیرہ، یا ڈونیشن آپ لیتے ہیں پبلک سے لیتے ہیں؟ پبلک سے اپیل تو کرتے ہیں۔ اچھا کرتے ہیں آپ؟ کرتے ہیں اپیل، اور الحمدللہ آج بھی آپ کے ساتھ اپیل کریں گے کہ لوگ جو ہے الیونس قاسم ویلفیئر کو سپورٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گھروں کا اچھا ہاں بولیں، ٹھیک ہے چولہا جلانے میں جو ہے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔
چونکہ یہ کوئی چھوٹا کام تو ہے نہیں جی، گھر میں راشن کی تقسیم کا یا کسی کی مدد کرنے کا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں راشن ڈلوا دیں یا ہم سے یہ کر دیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دی، اور اس کا ایک ایک روپیہ ایک ایک چیز اس کی یہ سمجھ لیں بطور امانت ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اس کے امین ہیں، بہت بڑی ذمہ داری. تو میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ آئیں علی یونس قاسم کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑے بہت قدم چلنے کے یہ سمجھ لیں کہ شروع کیا ہے. جہاں سے بھائی آج ہو گیا چوتھا رمضان ہو تو آپ نے کتنے لوگوں کو راشن دیا؟ اکثر مطلب لوگ آئے اور راشن لے کر گئے، الحمدللہ کافی تعداد ہے. میں یہ بتانا نہیں چاہوں گا کہ مطلب ہم نے نہیں، ایک ہوتی ہے نا پالیسی ہوتی ہے نا جی بھائی اسٹارٹنگ میں عشرے میں ہمیں اتنے بانٹنے ہیں، پھر ہمیں اتنے بانٹنے ہیں. اصل میں وہ پالیسی پچھلے سال سے ختم ہو گئی. اچھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گنے چنے لوگ ہوتے تھے جن کو دے دیا جاتا تھا، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ 1.5 سال سے جو کنڈیشن چل رہی ہے ملک کی یا پوری دنیا کی جی کہ جو روزگار جن کا لگا ہوا تھا وہ بھی بے روزگار ہو گئے، اور جن کا روزگار لگا ہوا بھی ہے تو وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پائے، نہیں کر سکتا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ افطار کے وقت جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افطار نہیں کر پا رہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں سحری نہیں بن رہی ہے. میرے پاس باقاعدہ فون پردہ پوش لوگ ہیں، پردہ پوش لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، بہت سارے لوگ گھر تک آ جاتے ہیں. لوگوں کو گھر تک پتہ ہوتا ہے نا کہ میں گھر میں موجود ہوں، تو لوگ گھر میں آ جاتے ہیں. اب آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس آئے نا بس خالی نہ جائے. اسی تو کہاں پر ہے آپ کا آفس وغیرہ؟ الحمدللہ فی الحال تو ہم نے بڑا بورڈ پہ پاک کالونی ہے وہاں پر مین روڈ پہ ہی ہم نے الرضا لیبارٹری کے ساتھ ہی ہم نے الحمدللہ کسی کو اگر آنا ہو آپ کے پاس آپ سے ملاقات کے لیے بالکل وہ بڑا بورڈ پہ آ سکتے ہیں. اور نمبر بڑا بورڈ میں جو نورانی مسجد بھی ہے میرے خیال سے، جی مین روڈ نورانی مسجد کے ساتھ ہی الرضا لیبارٹری ہے، اسی میں جو ہے ہم اس کے ساتھ ہی ہمارا آفس ہے یونس قاسم کا. وہاں پر آ کے ہم سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کام. الحمدللہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آپ کے ساتھ تعاون کریں، آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، وہ کوآپریٹ کریں آپ کے ساتھ. اصل میں دیکھیں ہم تو اپنے ملک کے لوگوں کی بلا تفریق مدد کرنے نکلے، بلا تفریق ان کے ساتھ دینے کے لیے نکلے. ہم نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم کون سی قوم کے ہو، کون سی قوم کے لوگ، کون سی نسل کے ہو، کون سے مسلک کے ہو، کون ہو، یہ تو نہیں پوچھتے. ہم نے صرف یہ پوچھا ہے اس کو ضرورت ہے. نہیں مسلک کا پوچھتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی چیز کا مسلک کا بھی نہیں پوچھتے، کسی چیز کا نہیں پوچھتے. بس یہ پوچھتے ہیں کہ ضرورت ہے نا اس کو، وہ آ گیا. انسان سب سے پہلے انسانیت، سب سے پہلے انسانیت. بس وہ انسان آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس کو بھیج دیا. یہ اللہ کا شکر ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر بار بار اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے. صحابہ نے حضور سے فرمایا تھا نا کہ حضور بتائیں بہترین اسلام کیا ہے، تو میرے سرکار نے فرمایا بہترین اسلام ہے کھانا کھلاؤ اور سلام کرو. سلام. آپ کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، اس کو سلام کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ. اب دیکھیں چھوٹے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے جب ہم افطاری بانٹ رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں جی کہ وہ ہمیں دے دیں. تو اب کیا آپ مجھے بتائیں، کیا میں ان بچوں سے پوچھوں کہ تمہارا مسلک کون سا ہے؟ اس بچے سے میں پوچھوں آپ بتائیں تمہارا دین، ہمارا ضمیر کیا گوارا کرے گا کہ میں اس سے یہ پوچھوں؟ چھوٹے سے بچے سے، معصوم سے، وہ تو بھوک میں آیا ہے نا. جی وہ تو لپک رہا ہے، چھین رہا ہے، وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ مجھے جوس مل جائے، مجھے کچھ کھانے کو مل جائے، اور میں اس سے پوچھوں بیٹا پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو. تو یہ تو تھو ہو گیا ایک طرح سے. اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اللہ پاک آپ کے مشن میں اللہ پاک آپ کو کامیاب دے. ہم دعا کریں گے. الحمدللہ ہمارا یہ مشن ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا. اچھا، الحمدللہ پہلے دن سے ہم یہ مشن کو لے کے نکلے، اور میرے آقا کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار رہا تھا کہ ان کے پاس جو کوئی چیز آتی تھی سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیتے تھے. یہاں تک کہ وہ گھوم کر چیز واپسی اسی صحابی کے پاس آ جاتی تھی کہ سب اپنے پڑوسی کا خیال کیا کرتے تھے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسی کا ہی خیال کرنا ہے. رشتہ دار اگر دور رہتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہمیں کوئی یہ سمجھ لیں بیماری میں کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے، کوئی ہمیں لے کے اسپتال بھاگتا ہے، کوئی ہمیں کندھا دینے کے لیے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، سویم سے لے کر یہ سمجھ لیں کہ ڈولی اٹھنے سے لے کر 40ویں تک یا اگلے سال تک برسی تک کے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے محلے دار ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا سب سے زیادہ جو ہے نا حق ادا کرنا چاہیے، اور ان کا سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر. اگر ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کوئی بھوکا سو جاتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہمارے
ہمارے اوپر ہے. ہمارے پہ. اسی طریقے سے علاقے سے دوسرا علاقہ قریب ہے، پھر ضلع ہے، اسی طریقے سے شہر. اگر اس شہر میں بھی کوئی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں میری کہیں نہ کہیں غلطی رہ گئی ہے، کہیں نہ کہیں مجھ سے خطا رہ گئی، کہیں نہ کہیں میں چک گیا کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکا. اب اس مدد کرنے کے لیے مجھے جو ہے نا لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اب اگر کوئی میری سپورٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا. انشاءاللہ 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 اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آفتاب بھائی ایک اور نعت یہ کلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سب جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ اس کلام کو سنیں گے. تسکین دل نہ ہو مجھے آرام جان ہو، تسکین دل نہ ہو مجھے آرام جان ہو، تسکین دل نہ ہو مجھے آرام جان ہو، مر جاؤں ان کا نام جو ورد زبان ہو، مر جاؤں ان کا نام جو ورد زبان ہو، سوزے غم رسول چھپانے کی چیز ہے، سوزے غم رسول چھپانے کی چیز ہے، دل یوں جلے کہ راکھ ہو پیدا دھواں نہ ہو، دل یوں جلے کہ راکھ ہو پیدا دھواں نہ ہو، اس دل کا انتظار ہے وہ دل کب آئے گا، اس دل کا انتظار ہے وہ دل کب آئے گا، وہ سامنے ہو اور کوئی درمیان نہ ہو، وہ سامنے ہو اور کوئی درمیان نہ ہو، مر جاؤں ان کا نام جو ورد زبان ہو. مر جاؤں ان کا نام جو ورد زبان ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس کا لکھا ہوا کلام ہے؟ فدا صاحب کا. بہت خوبصورت لکھا ہے ماشاءاللہ. یہ آپ نہیں پڑھا؟ یہ میں نہیں پڑھا الحمدللہ، اور یہ آج باقاعدہ چینل پر پڑھا ہے، اور پہلے جب مطلب بچپن سے جو نعت خوانی کا سلسلہ رہا جی جی تو میں اس وقت یہ کلام پڑھا کرتا تھا. ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ. میں نے اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. اچھا جہانزیب بھائی، ہماری ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے اب ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ بتائیں کیا میسج دیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں تو سب سے پہلے میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ خود سے اگر کچھ کر سکتے ہیں نا تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں جی ان پہ نظر رکھیں. دیکھیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ ضروری نہیں کہ آپ سے آ کے بولے، اس کا چہرہ پڑھنا سیکھیں، اس کی آنکھیں پڑھنا سیکھیں. اور میں تو اس بات کے بڑا اختلاف رکھتا ہوں کہ راشن کا ایک بیگ دینے کے لیے لوگ جو ہے نا اس سے بڑی سیلفیاں بناتے ہیں، سیلفی بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے شناختی کارڈ کی کاپی مانگ لیتے ہیں. اب اس کی غیرت کا امتحان ہوتا ہے اللہ کہ وہ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کب میرا نمبر آئے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے نا کہ وہ بھوکا ہے تو اس کو اسی وقت دے دو یار. ماشاءاللہ اس کو ترساؤ نہیں، اس کو ویٹ نہیں کراؤ.
نہیں کر سکتے اس کو منع کر دو، اگر کر سکتے ہو نا تو بولنے کا موقع نہیں دو، آنکھوں سے سمجھ جاؤ، اتنا سینس سب کے اندر ہے۔ آج لوگ اتنے پریشان ہیں، لوگ اپنے افطار نہیں کر پا رہے۔ بھائی میں دیکھ کر آیا ہوں ایسی جگہ، لوگ افطار نہیں کر پا رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانزیب بھائی، اللہ پاک آپ کی جو ہیں آپ کی کام ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو جو مشن ہے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے میری بزم میں۔ اللہ پاک آپ کو اور یہ نیک جذبہ عطا فرمائے کہ آپ ایسے کام کرتے رہیں۔ آفتاب بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ریحان قادری، طاہر قادری آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔